یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جو پورے 18 سال تک ایک چھوٹے سے جزیرے پر پھنس کر رہی۔ جی ہاں، 18 سال بغیر کسی انسان کے صرف اپنے دم پر زندہ رہی، جہاں زندہ رہنے کے امکانات تقریباً صفر تھے۔ وہاں بھی اس لڑکی نے حیرت انگیز ہمت کا مظاہرہ کیا۔ دن میں تیز دھوپ، رات میں سخت سردی، مہینوں تک بھوک، چاروں طرف صرف کھلا آسمان اور سمندر، پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایسی ہی دل دہلا دینے والی سروائیول کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ 1835 کا سال تھا اور کیلیفورنیا کے ساحل سے کئی میل دور سان نیکولس جزیرے پر نیکولینیو قبیلہ نسلوں سے آباد تھا۔ اس وقت اس چھوٹے سے جزیرے پر تقریباً 200 سے 300 لوگ رہتے تھے۔ وہاں کے لوگ اپنی زندگی مکمل طور پر سمندر اور جزیرے کے وسائل پر گزارا کرتے تھے۔ دن میں وہ مچھلیاں پکڑتے، سمندری جانوروں کا شکار کرتے اور کنارے کی چٹانوں سے خوراک حاصل کرتے۔ کچھ معمولی فصلیں جیسے آلو بھی اگاتے تھے۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو جزیرے میں اگنے والی جڑی بوٹیوں اور روایتی طریقوں سے علاج کیا جاتا۔ رات کو آگ جلائی جاتی اور اس کے گرد لوگ گیت گاتے، رقص کرتے اور اپنی روایات نبھاتے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز اس جزیرے پر ہوتی تھی، یہی ان کی پوری دنیا تھی۔ لیکن 1814 میں اس پرسکون زندگی پر اچانک مصیبت آ گئی۔ الاسکا سے آئے روسی شکاری جزیرے پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے لوگوں اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کئی لوگوں کو زبردستی ساتھ لے جایا گیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا اور کچھ زخمی چھوڑ دیے گئے۔ اس بار بار کی لوٹ مار اور تشدد نے نیکولینیو قبیلے کو بہت کمزور کر دیا اور ان کی تعداد تیزی سے گھٹ گئی۔ 1835 تک جزیرے پر صرف 18 سے 20 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ اسی سال دسمبر میں ایک سکونر جہاز جس کا نام پیس ناڈا تھا جزیرے کے قریب آیا۔ اس پر آئزک اسپارکس سمیت کچھ مقامی ملاح سوار تھے۔ ان کا مقصد بچ جانے والی لوگوں کو محفوظ طریقے سے مرکزی سرزمین تک لے جانا تھا۔ جوانا ماریا، جو تقریباً 31 سال کی تھیں، وہ بھی جہاز پر سوار ہونے والی تھیں، لیکن اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ یا کوئی زخمی رشتہ دار جہاز تک نہیں پہنچا۔ اس نے کپتان سے کہا کہ وہ ابھی واپس آتی ہیں اور اسے لینے کے لیے دوڑ پڑی۔ کچھ کہانیوں کے مطابق وہ اپنے بچے کو لینے گئی تھیں، جبکہ کچھ کے مطابق وہ کسی زخمی شخص کو بچانے گئی تھیں۔ جوانا ماریا تقریباً 10 سے 15 منٹ تک واپس نہ آئیں۔ اس دوران موسم اچانک خراب ہو گیا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں خطرناک لہریں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے محسوس کیا کہ مزید انتظار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اسی لیے کپتان نے جہاز کو روانہ کرنے کا حکم دیا اور یوں جہاز جزیرے سے روانہ ہو گیا، جبکہ جوانا ماریا وہیں رہ گئیں۔ یہ چند لمحوں کی تاخیر اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ ایک لمحہ پہلے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ اکیلی، بے سہارا اور غیر محفوظ رہ گئیں۔ اسی رات سے اس کی زندگی کا سب سے مشکل باب شروع ہوا۔ اب وہ مکمل طور پر اکیلی تھی۔ چاروں طرف صرف آسمان، دور تک پھیلا ہوا سمندر اور بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ جو اس کی پوری دنیا بن چکا تھا۔ پہلی رات اس نے ایک پرانی جھونپڑی میں گزاری۔ سرد ہوا اور لہروں کی آواز کے درمیان وہ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ جو کچھ بھی پہلے سے موجود ہے، ٹوٹے برتن، لکڑیاں اور کپڑے، وہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ اب اسے سب کچھ خود کرنا ہوگا۔ وقت کے ساتھ اس نے سیکھ لیا کہ سمندر کا کھارا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی بارش ہوتی وہ زمین میں گڑھے کھود کر اور ان پر پتے بچھا کر پانی جمع کرتی۔ یہی پانی اس کے پینے کا ذریعہ بنتا۔ کھانے کے لیے وہ ہر روز سمندر کے کنارے جاتی، کبھی مچھلیاں پکڑتی، کبھی سپیاں نکالتی اور جب کچھ نہ ملتا تو پودوں کی جڑیں کھا لیتی۔ کئی بار وہ کیڑے، مینڈک اور پرندوں کے انڈے بھی کھانے پر مجبور ہو جاتی۔ کچھ دن ایسے بھی آئے جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آہستہ آہستہ جب پرانی جھونپڑی ہوا اور بارش سے ٹوٹنے لگی
تو اس نے سمندر کے کنارے بہہ کر آنے والی بڑی مچھلیوں کی سوکھی ہڈیوں اور لکڑی کے ٹکڑوں سے نیا ٹھکانہ بنانا شروع کیا۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی کپڑے تیار کرنا شروع کیے۔ کبھی وہ پرندوں کے پروں کو جوڑتی اور کبھی مردہ جانوروں کی کھال کو سکھا کر لباس بناتی۔ کپڑوں کو جوڑنے کے لیے وہ سمندری جانور کی رگوں اور ریشوں کو سکھا کر دھاگے کے طور پر استعمال کرتی اور باریک ہڈیوں سے سوئی بنا کر انہیں سی لیتی۔ اس طرح اس نے قدرت سے ملنے والی ہر چیز کو اپنی زندگی کا سہارا بنانا سیکھ لیا۔ جوانا ماریا نے آگ جلانا بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ ہنر اسے ان لوگوں سے ملا تھا جو کبھی جزیرے پر رہتے تھے اور جنہوں نے اسے آگ جلانے کا طریقہ سکھایا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس میں ماہر ہو گئی۔ آگ جلانا آسان نہیں تھا، اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور طاقت درکار ہوتی تھی۔ وہ آگ صرف ضرورت کے وقت ہی جلایا کرتی تھی۔ جب اسے کوئی بڑا شکار ملتا، جیسے بڑی مچھلی، تو کبھی وہ اس کا گوشت دھوپ میں سکھا کر کھا لیتی اور کبھی آگ جلا کر اسے بھون کر کھاتی۔ اور جب بھی آگ جلتی تو وہ اسے بجھنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس ویران جزیرے پر دوبارہ آگ جلانا کتنا مشکل کام ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جوانا ماریا نے سمندر اور موسم کی تبدیلیوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ کس وقت کس سمت سے ہوا چلے گی اور کب آسمان میں طوفان اٹھے گا۔ وہ اسی کے مطابق اپنا دن گزارتی۔ صبح موسم کا جائزہ لینا، پھر خوراک کی تلاش میں نکلنا، دوپہر میں اپنے ٹھکانے کی مرمت کرنا اور شام کو کنارے بیٹھ کر لہروں کو دیکھنا تاکہ دل کو کچھ سکون مل سکے۔ تنہائی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ذہن کو کاموں میں مصروف رکھا۔ وہ ہر روز اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدف رکھتی۔ یہی اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اس کی زندگی کو آگے بڑھاتی رہیں۔ کبھی وہ کسی پرندے سے باتیں کرنے لگتی، کبھی سمندر کی لہروں سے جیسے گفتگو کرتی ہو، گویا وہی اس کی ساتھی ہوں۔ 5 سال گزرنے کے بعد جوانا ماریا اب ایک مضبوط اور باہمت عورت بن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے اور پھر 10 سال اور دیکھتے ہی دیکھتے 18 سال بیت گئے۔ جوانا ماریا نے سان نکولس آئی لینڈ پر پورے 18 سال اکیلے گزار دیے۔ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی آواز، صرف سمندر کی لہریں اور آسمان کا بدلتا رنگ۔ اب وہ اس جزیرے کا حصہ بن چکی تھی، جیسے یہ جگہ ہی اس کی چھوٹی سی دنیا ہو۔ 1853 میں ایک امریکی کپتان جارج نیڈور نامی شخص اور اس کی ٹیم اس جزیرے کی طرف روانہ ہوئی۔ انہیں خبر ملی تھی کہ اس ویران جزیرے پر کوئی عجیب سی شکل دیکھی گئی ہے۔ ایک عورت جو سمندر کے کنارے کچھ گا رہی تھی اور دور سے دھوئیں کے بادل دکھائی دیتے تھے۔ شروع میں کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن جب جہاز کے لوگ قریب پہنچے تو انہوں نے ریت پر ایک چھوٹی جھونپڑی دیکھی، سپیوں سے سجی دیواریں اور درمیان میں ایک عورت جو ہڈیوں اور پرندوں کے پروں سے بنے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ وہ جوانا ماریا تھی، جو اب تقریباً انسانوں سے بالکل الگ ہو چکی تھی۔ اس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ پہلے گھبرا گئی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی ایک نامعلوم زبان میں بولنے لگی۔ وہ اپنی پرانی زبان نیکولینیو زبان میں بات کر رہی تھی، جو اب کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جارج نیڈور کی ٹیم اسے آہستہ آہستہ اپنے جہاز کی طرف لے آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت پرسکون اور نرم مزاج ہے۔ جب اسے پھل اور گوشت دیا گیا تو وہ مسکرا دی اور ایک عجیب سا گیت گنگنانے لگی۔ شاید یہ خوشی یا راحت کا اظہار تھا۔ وہ اسے جہاز پر لے آئے اور وہ تقریباً 18 سال بعد پہلی بار انسانوں کے ساتھ تھی۔ جوانا ماریا کو کیلیفورنیا لایا گیا، جہاں لوگوں نے اسے حیرت اور محبت سے دیکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ اتنے سال اکیلے رہنے کے بعد جب وہ تہذیب میں واپس آئیں تو اس کا جسم نئے ماحول کے مطابق نہیں رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور نئے کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ صرف 7 ہفتوں بعد 19 اکتوبر 1853 کو وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن اس نے اپنے آخری دنوں میں بھی مسکرانا نہیں چھوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آخری رات بھی وہی گیت گنگنا رہی تھیں جو وہ جزیرے پر گایا کرتی تھیں۔ جوانا ماریا کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے عزت کے ساتھ دفن کیا اور اس کی یاد میں اس جگہ کا نام رکھا گیا، سان نکولس آئی لینڈ کی تنہا عورت۔ جب بھی کوئی اس جزیرے کے قریب سے گزرتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں دور سے ہلکی سی گنگناہٹ سنائی دیتی ہے،
جیسے وہ اب بھی اپنے جزیرے کی لہروں کو پکار رہی ہو۔